ایک مسلمان کو یوں دعوت دی گئی، جب یہ رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کے مہینے میں 2 کام کرے۔ ایک، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اس سے اخروی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ کہ آدمی جھوٹ سے بچا رہتا ہے، غیبت سے بچا رہتا ہے، آنکھوں کانوں کے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کا روزہ اس کے لیے آسان ہوتا رہتا ہے۔ اور جب یہ آدمی قبر میں پہنچے گا، قبر میں یہ روزہ اس کے لیے شفاعت کا، یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ میدان محشر آئے گا تو یہ قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا۔ اور یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے، ایک آدمی دنیا میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو سورہ ملک نے اس کے لیے سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے سفارش کو قبول کر دیا۔ تو جیسے جیسے قرآن کریم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، ویسے ویسے نیکیوں میں مزہ آئے گا۔ دوسرا کام، رمضان میں مسلمان کو دعوت دی گئی۔ یہ جو ہمیں رمضان ملا، یہ قرآن ملا، یہ نمازیں ملی، یہ زکوٰۃ حج ملے، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ملے۔ تو ہمیں مسلمان کو دعوت دی گئی، یا تو قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرے۔ آدمی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں، میری قبر پر لاتے ہیں، اور پھر فرشتے بتاتے ہیں فلاں کے بیٹے نے، فلاں نے آپ کے لیے درود کا نذرانہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ درود کا نذرانہ کوئی بھیجے گا تو اس امتی کے لیے میرے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اعمال آسان بھی ہے۔ ایک آدمی نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اب رمضان آیا، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ جیسے جیسے ایک مسلمان رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کو بتایا گیا کہ جس مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے، جس مسلمان نے تراویح پڑھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرمایا جب رمضان ختم ہوتا ہے تو یہ مسلمان ایسے ہو جاتا ہے، یہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے انسان کو۔ اب مسلمان کو چاہیے رمضان کی ان گھڑیوں میں نفع اٹھائے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، بخشش کے بہانے ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ اگر مسلمان اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ بڑا جلدی راضی ہوتا ہے، مغفرت کے اسباب ڈھونڈ ڈالتا ہے، آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔